ختم نبوت کا اگر سادہ سا معنی دیکھا جائے کہ ختم نبوت کا سادہ سا معنی ہے کیا، تو ختم نبوت کا سادہ سا معنی یہ بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا ایک سادہ سا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ نہ کسی مولانا کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی سیاسی پلیٹ فارم سے یہ عقیدہ یا نظریہ حاصل ہوا ہے، نہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کوئی جماعتوں کا متفقہ کوئی نظریہ ہے، نہ اس میں ایسی بات ہے کہ یہ کسی آستانے کا اعلامیہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ جو نظریہ ہے یہ وہ نظریہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ کوئی عقیدہ ایسا نہیں کہ جو فروعی عقیدہ ہو، کہ کوئی بندہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہ ماننے تو ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے کچھ طہارت کے مسائل ہوتے ہیں، جی فلاں امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، فلاں امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، یا کوئی نماز کا مسئلہ ہے کہ وہی فلاں کے نزدیک جو ہے وہ یہ حکم ہے، فلاں کے نزدیک یہ حکم ہے، کہ کوئی بندہ اگر اس کو مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ کوئی ختم شریف دلوانا ہے، تو کوئی ختم شریف جو ہے کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے ختم دلوانا۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا جی، تو اس کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم کل کا ختم دلواتے ہیں، 10ویں یا 40ویں کا ختم ہوتا ہے، ہوتی تو اصالہ ثواب کی محفل ہے نا، تو یہ اصالہ ثواب کی محفل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کا مرتکب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر کوئی بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا ایک الگ مسئلہ، تو یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کے سر پہ کوئی کلاڑا نہیں مارا جائے۔ تو ختم نبوت والا جو مسئلہ ہے یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں کہ جی جو مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں، بلکہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے، یعنی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جیسے دل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی اسلام میں وہی بندہ رہے گا جو عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہوگا، جو اس بات کو مانتا ہوگا کہ نبی آخر الزمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، انکار تو انکار، فرمایا اگر کسی نے عقیدہ ختم نبوت میں شک بھی کیا، اور فرمایا شک تو شک ہے، اگر اس کے ذہن کے اندر حضور کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ذرہ برابر سا وہم بھی پیدا ہو گیا، فرمایا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنا نازک ترین یہ مسئلہ ہے، اس کی حساسیت اتنی زیادہ ہے۔